دعا کیا ہے؟ ایک بندے کی طرف سے اپنی ضرورت کا اظہار، اس کے سامنے جس کو ہر چیز پر قدرت اور اختیار حاصل ہے، جو مردہ ہڈیوں کو جوڑ سکتا ہے، جو مٹی سے جیتا جاگتا انسان بنا سکتا ہے، وہ جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اسے رزق دینے والا ہے، اس کے لیے تدبیر اور انتظام کرنے والا ہے، وہ جس کے ہاتھ میں سارے خزانے، وہ جس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی، بندہ اس کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا دیتا۔ اور یہ دعا کیا ہے؟ یہ تو اپنے رب سے سرگوشی ہے۔ کبھی انسان خفیہ طور پر دعا کرتا ہے، کبھی انسان اعلانیہ اس کا اظہار کرتا ہے۔ اعلانیہ کرے یا خفیہ کرے، پکارنے کا حکم ہے۔ رمضان کے بارے میں جب رب العزت نے بتایا، اور سورہ البقرہ میں جہاں روزے کے احکامات کا تذکرہ ہے، وہاں رب العزت نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں بتا دو میں ان کے قریب ہی ہوں۔ بندے کے دل میں یہ آتا ہے نا، میں گناہ گار، خطا کار، میں نے تو اپنے مالک کی کبھی مانی ہی نہیں، کس منہ سے اس کے آگے ہاتھ پھیلاؤں، کوئی اور میرے لیے دعا کر دے۔ وہ جو زندگی میں رب کی بات مانتا ہے وہ دعا کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، آپ سے جب بھی میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں انہیں بتا دو میں ان کے قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں، اس لیے ان پر لازم ہے کہ وہ مجھ سے دعا کریں۔ اور اسی طرح سورہ المومن کی آیت نمبر 60 میں فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے کہا ہے مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، مجھ سے دعا کرو۔ اور یہ دعا ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کی اجازت دی۔ اور خاص طور پر اس مقام پر یہ ضرور واضح کرنا چاہوں گی کہ گناہگار بندے کا دل اس لیے مٹھی میں آتا کہ شیطان بار بار وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ دیکھو تم اس قابل کہاں کہ تم اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، تمہارا فلاں گناہ، تمہاری فلاں غلطی، فلاں غلطی، فلاں غلطی، کس منہ سے رب کے پاس جاؤ گے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گناہگار بندہ اپنے رب سے توبہ کرتا ہے تو رب العزت کو اس سے اتنی خوشی ہوتی ہے جیسے کوئی صحرا میں اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر جائے، پھر تھک جائے سفر سے، تو اپنا زادے راہ اس اونٹنی پر یعنی پانی اور کھانا اونٹنی پر لدا رہنے دے اور اونٹنی کو باندھ کے خود سو جائے۔ جب آنکھ کھلے تو نہ کھانا پینا پائے، یعنی نہ کھانا پائے، نہ پانی، نہ اونٹنی کو وہاں پائے، اور اس موقع پر وہ ارد گرد تلاش کرے، ہر طرف تلاش کے بعد تھک ہار کے وہ دوبارہ سو جائے۔ پھر جب اٹھے تو اپنی اونٹنی اور اپنا کھانا پانی سب کچھ سامنے موجود پائے۔ ان کو سامنے دیکھ کر جتنی خوشی صحرا میں تن تنہا موت کے خوف سے نڈھال اس شخص کو ہو سکتی ہے جس کی سواری کھو جانے کے بعد اسے مل جاتی، اس سے زیادہ خوشی اللہ رب العزت کو گناہگار بندے کے لوٹ آنے کی ہوتی۔ یعنی جو رب کے پاس لوٹ آتا ہے، اس سے دعا کرتا ہے، تو رب کو اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے اس کے واپس پلٹنے کی۔ اس لیے اللہ رب العزت کی بات ضرور یاد رکھنی ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور آپ کے رب نے کہا ہے مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اور یہ دعا انسان اونچی آواز سے بھی کر سکتا ہے اور خفیہ خفیہ بھی، جیسے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 55 میں فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح فرمایا وَدُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اپنے رب کو پکارو، دعا کرو خوف سے اور طمع سے، یعنی امید رکھتے ہوئے۔
ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک لوگوں سے قریب ہے۔ اور نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، یعنی آپ عبادتیں کرتے ہو لیکن دعا ہی اصل عبادت ہے، یعنی دعا سب سے بڑی چیز۔ آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد کی دعا قبول ہوتی ہے، نماز کے بعد کے خاص اذکار ہیں، خاص دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد خصوصی طور پر دہراتے تھے، اور اسی طرح سے اس موقع پر جو بھی دعا اللہ تعالیٰ سے کی جائے اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ اپنے رب کو پکارنے والا اپنے جی میں بھی پکار سکتا ہے اور اعلانیہ بھی بہت اونچی آواز سے بھی دعا کر سکتا ہے، لیکن دعا کے لیے شرط یہ ہے خوف اور طمع، یعنی اللہ کا خوف بھی ہو اور اللہ سے امید بھی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان امید اور خوف کے بین بین رہتا ہے، یعنی ان دونوں کے مابین رہتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ عظمت والا کوئی عمل نہیں ہے۔ یعنی انسان کتنے اعمال کرتا ہے، اب خود سوچئے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، انفاق ہے، صدقہ و خیرات ہے، آپ اچھے اخلاق سے کسی سے پیش آتے ہو، آپ لوگوں کی مدد کرتے ہو، آپ والدین کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی فعل ایسا نہیں ہے جو دعا سے زیادہ عظمت والا، اس لیے اپنے رب سے دعا کرنی ہے اور دعا کرنی سیکھنی ہے انشاءاللہ تعالی۔